ڈاکٹر کلب صادق ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ اسلامی اسکالر، مفکر، مصلح، ماہر تعلیم اور مبلغ تھے۔ وہ لکھنؤ، اتر پردیش کے ایک انتہائی معزز شیعہ خاندان اجتہاد میں 22 جون 1939 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولانا سید کلب حسین اپنے وقت کے شہرت یافتہ اسلامی اسکالر اور مبلغ تھے۔ مولانا نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر ہی اپنے والد سے حاصل کی۔ اس کے بعد ہندوستان کی معروف درسگاہ جامعہ نازمیہ میں داخلہ لیا، جہاں اس وقت کے جید اساتذہ مولانا محمد صادق، مولانا سید رسول احمد اور سرکار مفتی اعظم احمد علی تابسرہ وغیرہ سے کسب فیض کیا اور مدرسے کی آخری سند ممتاز الافاضل امتیازی نمبروں سے حاصل کی۔ اس کے علاوہ لکھنؤ کے مشہور مدرسے سلطان المدارس سے بھی صدر الافاضل کی سند حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے علی گڑھ کا رخ کیا اور وہاں مسلم یونیورسٹی سے عربی ادب میں پی ایچ ڈی کی۔ مولانا کو عربی کے علاوہ اردو، فارسی، انگریزی اور ہندی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ وہ اپنی تقریروں میں امن، اتحاد، بھائی چارگی اور اتحاد بین المسلمین پر بہت زور دیتے تھے۔ ڈاکٹر کلب صادق کی نگاہ میں وقت کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ جب کبھی ان سے تقریر اور مجلس کے لیے کہا جاتا تو آپ وقت معین پر حاضر ہو جاتے اور بغیر کسی کا انتظار کیے خطاب شروع کر دیتے، خواہ 1 یا 2 سامعین ہی کیوں نہ موجود ہوں۔ مولانا نے اسلامی تعلیمات سے متعلق تقریریں، مجالس اور لیکچر دینے کے لیے پوری دنیا کا سفر کیا۔ ان کو تمام مذاہب کے لوگ پسند کرتے تھے۔ اگرچہ مولانا کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے، لیکن وہ تمام اسلامی فرقوں میں یکساں طور پر قابل احترام تھے اور ہندوستان کی سب سے بڑی سماجی و مذہبی تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نائب صدر کے عہدے پر فائز تھے۔ مولانا ڈاکٹر کلب صادق ہندو مسلم اور شیعہ سنی اتحاد کے بڑے علمبردار تھے۔ سب کے ساتھ مل جل کر پرامن زندگی گزارنا ان کی زندگی کے بنیادی اصولوں میں سے ایک تھا۔ وہ ہمیشہ اس بات پر افسوس کرتے تھے کہ مسلمان سماجی، تعلیمی اور معاشی میدانوں میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور جہالت، غربت اور ناخواندگی نے انہیں گھیر رکھا ہے۔ مولانا کلب صادق نے بہت غور و فکر کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مسلمانوں کی پسماندگی کی اصل وجہ تعلیم اور علم سے دوری ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر کلب صادق نے تعلیم اور علم کو جدید طرز پر پھیلانے کا عزم کیا۔ جہالت کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی، یہ ان کی زندگی کا مقصد بن گیا۔ آپ نے معاشرے میں تعلیمی تحریک شروع کی اور لا علمی کے اندھیروں کو دور کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ نے 18 اپریل سن 1984 عیسوی کو ضرورت مند طلباء کو تعلیمی امداد اور وظائف دینے کے لیے توحید المسلمین ٹرسٹ قائم کیا۔ یہ ٹرسٹ معاشرے کے انتہائی مستحق اور پسماندہ طلباء کو معیاری تعلیم مفت فراہم کراتا ہے۔ ہندوستان کے مختلف شہروں میں طلباء معیاری تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس ٹرسٹ کے تحت ڈاکٹر کلب صادق نے لکھنؤ میں ایک مکمل مفت تعلیمی مرکز قائم کیا جو یونٹی مشن اسکول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سر سید احمد خاں کے بعد کسی بھی مسلم رہنما نے مسلم معاشرے میں جدید تعلیم اور سائنسی مزاج پھیلانے کی اتنی کوشش نہیں کی جتنی ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے کی ہے۔ آپ کے تعلیمی، رفاہی اور تعمیری امور کی تفصیل یوں ہے: توحید المسلمین ٹرسٹ، یونٹی کالج لکھنؤ، یونٹی مشن اسکول لکھنؤ، یونٹی انڈسٹریل ٹریننگ سینٹر لکھنؤ، یونٹی پبلک اسکول الہ آباد، MU کالج علی گڑھ، یونٹی کمپیوٹر سینٹر لکھنؤ، امام زین العابدین چیریٹیبل ہاسپٹل لکھنؤ اور یونٹی فری ایجوکیشن جونپور، جلال پور، الہ آباد، بارہ بنکی، لکھنؤ، مراد آباد اور علی گڑھ وغیرہ۔ مولانا کلب صادق ایرا میڈیکل کالج کے صدر اور جنرل سیکرٹری آف آل انڈیا شیعہ کانفرنس کے علاوہ انجمن وظیفہ سادات المومنین کے ممبر بھی تھے۔ وہ بے پناہ خوبیوں کے مالک تھے۔ کسی بھی شخص کی صلاحیت پرکھنے میں ان کو تھوڑا ہی وقت لگتا تھا۔ اگر مولانا نے یہ سمجھ لیا کہ یہ شخص ان کے یا سوسائٹی کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے تو وہ کسی بھی صورت اس کو اپنا لیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر کلب صادق نے تمام مصروفیات کے باوجود متعدد کتابیں تالیف کیں، جن میں تاج شکن، نیو یارک سے قم تک، قرآن اور سائنس، اسلام دین حق، خطبات نماز جمعہ، اسلام میں علم کی اہمیت اور حقیقت دین وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ یہ علم و حکمت کا چراغ ایک عرصے بیمار رہنے کے بعد
24 نومبر سن 2020 کو اپنے مالک حقیقی سے جا ملا اور مومنین، طلاب، علماء و افاضل کی ایک بڑی تعداد نے تشییع جنازہ میں شرکت کی۔ سابق نمائندہ ولی فقیہ حجت الاسلام والمسلمین آغا مہدی میدوی پور نے نماز جنازہ ادا کی اور حسینیہ غفران مآب لکھنؤ میں سپرد خاک کیے گئے۔